اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتحال کچھ اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اگر ملک کی سلامتی کے ذمہ دار اداروں نے مداخلت نہ کی تو خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ حکومت ججز کے خلاف، ان ججز کے خلاف جنہوں نے فیصلہ دیا ہے اور حکومت کہتی ہے کہ وہ متنازع فیصلہ ہے، وہ صرف متنازع فیصلہ نہیں کہتے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی جو کرانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ متنازع ہوں گے۔ میرے علاوہ بھی اگر کوئی اس صورتحال کا بنظر غائب جائزہ لے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر زبردستی الیکشن کرائے گئے تو وہ متنازع ہوں گے، اور جب وہ متنازع ہوں گے تو ایگزیکٹ وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی جو مشرقی پاکستان میں تھی۔ لہذا میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے مطابق ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ یہ میں اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا، یہ اس ملک کا وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور بے نظیر کا فرزند، بلکہ آصف علی زرداری کا بیٹا بھی کہہ رہا۔ اچھا، یہ پارٹی وہ ہے کہنے والی جنہوں نے جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، لہذا انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ مارشل لا لگوائیں، لیکن کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر حکومت انہیں نہیں ملتی، اقتدار انہیں نہیں ملتا تو مارشل لا لگ جائے۔ دونوں صورتوں میں مجھے تو مارشل لا کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ موجودہ چیف جسٹس اور ان کے دو ساتھی اور اس سے پہلے آنے والا ایک فیصلہ، یہ سب کچھ متنازع ہو گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اور خدا نخواستہ اس ملک کو اگر کچھ ہو گیا یا ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا تو مجھے یقین ہے فوج خاموش تماشائی نہیں بنے گی۔ رہی کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون غلط ہے، عمران خان ٹھیک ہیں، شہباز شریف ٹھیک ہیں، مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہیں۔ میں نے آج اپنے کالم میں بھی مشورہ دیا عمران خان کو، اور کیوں دیا؟ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انتخابات اگر اکتوبر میں ہونے ہیں تو روڈ میپ دے دیے جائے، میں مان لوں گا۔ سوال یہ ہے خان صاحب کہ جب آپ نے مان ہی لینا تھا تو ملک میں اتنی بڑی ہنگامہ آرائی، اتنی توڑ پھوڑ، اتنی شور شرابہ، ڈالر اوپر جا رہا، نیچے آ رہا، نیچے آ رہا، اوپر جا رہا، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں تو ملک کی تباہی ہو چکی ہے۔ میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پچھلا کور کمانڈرز کا جو اجلاس ہوگا اس میں بھی مجھے یقین ہے 100% یہ صورتحال ضرور ڈسکس ہوئی ہوگی۔ فوج تو خاموش تماشائی چھوڑ کے تماشائی بھی نہیں بن سکتی
اس وجہ سے کہ فوج تب ہوتی ہے جب ملک ہوتا ہے، اور ملک کو سیاستدانوں نے وہاں پہنچا دیا ہے جہاں اسے بہت سے خطرات لاحق ہیں۔ اب جو بھی الیکشن ہو، خواہ کتنے ہی فیئر کیوں نہ ہو، اس فیصلے کے بعد وہ متنازع ہوں گے۔ نواز شریف کی بیٹی راولپنڈی میں جو کچھ بولی ہے، اس پر پاکستان کے لیے درد دل رکھنے والوں کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جی کہ 50% ہی ٹھیک بولیے، تب بھی وہ مریم نواز ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بہرحال اس ملک کی تاریخ کا ایک حصہ، لیکن انہوں نے تو اتنا شور شرابہ نہیں کیا تھا۔ پہلی مرتبہ ملک کی عدلیہ پر اتنے سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر سیاستدانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اس ملک میں برملا کہہ رہا ہوں، ماشاء اللہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ میں آواز دے رہا ہوں اس ملک کے تمام سیاستدانوں کے، بشمول عمران خان، بشمول میاں محمد نواز شریف، بشمول مولانا فضل الرحمان، بشمول جناب زرداری صاحب، اور جن کا نام میں نے نہیں لیا ان میں سے ہر ایک امپارٹنٹ ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں۔ الیکشن، اقتدار، حکومت آنی جانی چیزیں ہیں۔ ملک ہوگا تو اقتدار ہوگا، اور ملک ہوگا تو آپ اقتدار میں جائیں گے، ورنہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔